السلام علیکم دوستوں، میرا نام احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کورین پین چینل۔ ہفتہ 10 دنوں سے سوشل میڈیا پہ او ای سی اور حضا یونیورسٹی کے بارے میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں سامنے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ او ای سی اور حضا یونیورسٹی نے مل کے بہت کرپشن کی ہے، مولڈنگ اور ویلڈنگ والے بچوں کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہے اور ان کا جو فیوچر تباہ کر دیا ہے۔ تو اس بارے میں نے معلومات اکٹھی کی ہے، ان بچوں سے بھی ملا ہوں جو مولڈنگ اور ویلڈنگ والے فیل ہوئے، اور جو باتیں اس وقت چل رہی ہیں وہ ساری کی ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جتنی بھی چیزیں میں نے اکٹھی کی ہیں جو ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ ساری کی ساری وہ باتیں ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں یا ان بچوں سے حاصل کی گئی ہیں۔ میں نے اپنے سے اس میں کوئی بھی بات ایڈ نہیں کرنی، اور نہ ہی میں کسی ادارے پہ الزام لگا رہا ہوں۔ یہ سارا کچھ وہ مواد ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پہ یا ان بچوں کے پاس موجود ہے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ مولڈنگ اور ویلڈنگ کا جو بیج ہے وہ حضا یونیورسٹی میں جو لاسٹ بیج ہے اس میں جو مولڈنگ والے بچے تھے وہ ڈسکا بھیجے گئے، اور ایک اور ادارے سے مولڈنگ کا کورس کروایا گیا، اور یہ اس کورس میں ٹوٹل 57 لوگ تھے جس میں سے 40 بچے فیل ہو گئے، یعنی 80% جو رزلٹ ہے نا وہ فیل ہو گیا ہے، سمجھ لیں۔ اس کے علاوہ جو ویلڈنگ والے بچے تھے جن کی ٹریننگ حضا یونیورسٹی میں ہوئی تھی وہ 360 تھے جس میں سے 117 فیل ہو گئے۔ اور یہاں پہ دیکھیں، صرف فیل ہونے کی بات نہیں ہے، یہاں پہ جو بچوں کا خرچہ تھا، اخراجات تھے، وہ بہت زیادہ ہے۔ ایک تو فیسز جو ہیں وہ بہت زیادہ لی گئیں۔ ویلڈنگ والی جو فیس تھی ویلڈنگ والے بچوں کی وہ تھی 2,10,000، اور جو مولڈنگ والے بچوں کی فیس تھی وہ 2,30,000 سی۔ اب کہا یہ جاتا ہے جو بچے کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، پہلے ہم بات کرتے ہیں ویلڈنگ والوں کی جو کہ حضا یونیورسٹی میں ٹریننگ ہوئی ہے۔ بچے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں، کیونکہ اس سے پہلے جو بیچ گزرے ہیں نا وہ تھوڑے ہوتے تھے، اور وہ سارے کے سارے موسٹلی کوریا چلے گئے ہیں، اور ان کا جو ٹیسٹ ہوتا تھا وہ بھی بچے پاس کر جاتے تھے۔ اسی بہاف پہ ان بچوں کو گارنٹی دی گئی کہ آپ پاس ہوں گے، آپ صرف کورین زبان کا ٹیسٹ پاس کریں، اسکل ٹیسٹ پاس کروانا ہمارا کام ہے۔ تو اسی گارنٹی کی وجہ سے بچے بڑے ایزی بھی تھے کہ حضا والے ان کو پاس کروا دیں گے، اور پچھلا ریکارڈ بھی یہی کہتا تھا کہ جتنے بھی بچے تھے وہ پاس ہو جاتے ہیں اور کوریا چلے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں پر ایسا ہوا کہ بچے ہو گئے فیل۔ اب بچے یہ بتاتے ہیں کہ جب ویلڈنگ کا سیشن ہوتا تھا تو وہاں پر مچھلی منڈی بن جاتی تھی، صرف 3 سے 4 گرینڈر موجود ہوتے تھے 45 لوگوں کے لیے، یعنی کہ جب آپ کوانٹٹی، یعنی آپ کی جو کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ جب کوانٹٹی کر لیتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن آپ نہیں دے سکتے۔ اب ہوا یہ کہ 180 کا میرٹ یعنی کوٹا تھا، اور حضا یونیورسٹی اور او ای سی نے یہاں پر 360 بچوں کا 2 بیچ بنا لیے، یعنی کہ 180 اور 180 کے 2 بیچ بنا لیے، یعنی 180 بندے اضافی لے لیے انہوں نے، اور یہ سراسر زیادتی تھی ان بچوں کے ساتھ بھی جو کہ ڈیزرونگ تھے، جو کہ جن کا حق بنتا تھا۔ تو یہاں پہ ایک تو زیادتی ان کے ساتھ یہ ہوئی کہ اوور لوڈ کر دیے گئے۔ اصل میں میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ او ای سی اور حضا یونیورسٹی نے اس دفعہ سوچا کہ کیوں نہ وہ جو مرغی ہے اس کو حلال ہی کر دیں جو کہ سونے کا انڈا دیتی ہے، تو آخر انہوں نے حلال کر دی ہے۔ وہ کیسے، آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہ ویلڈنگ والے جو بچے تھے ان کی جو کورین لینگویج، جو او ای سی کا ٹیچر ایک بہت پرانا ٹیچر ہے، وہ آ کے یہاں پہ حضا یونیورسٹی میں کورین لینگویج پڑھاتا تھا، اور اس کے بارے میں بھی بچے کہتے ہیں کہ وہ صرف ایک دن میں 4 5 چیپٹر کروا کے چلا جاتا تھا اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو میرے خیال میں، کیونکہ میں بھی ایک ٹیچر ہوں، تو میرے خیال میں ٹیچر وہی ہوتا ہے جو کہ اپنے بچوں کو سمجھ کے آگے چلتا ہے، صرف پڑھانا مقصد نہیں ہوتا، سمجھانا مقصد ہوتا ہے۔ تو میری نظر میں وہ ٹیچر ہی نہیں ہے جس کو یہ نہ سمجھ آئے کہ میرے بچے میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں۔ ایک دن میں 3 چیپٹر کروا کے چلے جانا یہ کوئی بہادری نہیں ہوتی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ بھی مسٹیک ہی ہے یہ والی بات بھی، کہ اس کے بعد کیا کیا بچوں نے خود سے یا اپنے یوٹیوب چینلوں سے یا پھر اورے پرے سے وہ کرا کے وہ کورس کیے۔ مجھے بھی میسج آتے تھے، سر جی اگلا چیپٹر اپلوڈ کر لیں، ہم بڑے پھنسے ہوئے ہیں، یہاں پہ کچھ سمجھ نہیں آتی، آپ کے چینل سے ہی پڑھ رہے ہیں۔ چلیں اللہ کا شکر ہے کہیں نہ کہیں سے یعنی کہ کرا کے وہ پاس ہو گئے۔ اب ویلڈنگ میں کیا ہوا کہ ویلڈنگ میں جب کیپیسٹی بہت زیادہ تھی، وہاں پہ مچھلی منڈی بن جاتی تھی، اتنے زیادہ یونٹ نہیں تھے ویلڈنگ والے، گرینڈر 3 سے 4 تھے، تو وہاں پہ کیا ہوا کہ کوالٹی ہوگی خراب۔ تو پھر جب کورین نے آ کے ٹیسٹ لیا نا
تو بچے 117 فیل ہو گئے۔ تو یہاں پر غلطی کیا ہے؟ حضا یونیورسٹی کی غلطی ہے کہ وہ بچوں کو یہ نہ کہتے کہ ہم آپ کو پاس کروا دیں گے۔ اس سے کیا ہو گیا؟ بچوں کے مائنڈ سیٹ ہو گیا کہ حضا نے پہلے بھی پاس کروائے ہیں بیجز میں، تو ہم بھی پاس تو ہو جائیں گے، اس لیے وہ پھر کیا ہو گیا؟ وہاں پہ کوالٹی ہوگی، ایجوکیشن خراب ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب بچے کا جو خرچہ تھا وہ 2,10,000 تو فیس تھی، اس کے بعد ہاسٹل کے اخراجات ملا کے 4.5 5 لاکھ ادھر اسلام آباد میں لگ گیا بچوں کا۔ اب وہ جو بچے فیل ہوئے ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، اسلام آباد میں کئی لوگ موجود ہیں اور وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں اب آگے کیا کر دیا انہوں نے، کس طریقے سے انہوں نے مشکل میں ڈال دیا ہے حضا یونیورسٹی کو بھی اور او ای سی کو بھی۔ اب پہلے بات کر لیتے ہیں مولڈنگ والوں کے ساتھ کیا کیا ہے انہوں نے۔ مولڈنگ والے بچوں سے 2,30,000 فیس لی گئی، حضا یونیورسٹی نے وہ فیس وصول کی اور ان کو آگے ریفر کر دیا ایک اور ادارے جو کہ انتہائی 3rd کلاس گورنمنٹ کا ادارہ ہے ڈسکا میں، جہاں پہ نہ بجلی ہے نہ پانی ہے، یعنی بہت ویران سا علاقہ ہے۔ وہاں پہ بچوں نے اتنا مشکل ٹائم گزارا ہے، وہاں پہ ہاسٹل انہوں نے ارینج کیے، کس طریقے سے وہ پڑھے۔ پھر وہاں پہ جو ٹیچر تھے مولڈنگ والے، ان کو خود بھی نہیں پتا تھا مولڈنگ ہوتا کیا ہے، اور آخری دن جا کے انہوں نے وہ مشینیں منگوائیں جن پہ اگلے دن ٹیسٹ ہونا تھا۔ تو انتہائی 3rd کلاس قسم کی سٹڈی کروائی گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 57 میں سے 40 بچے فیل ہو گئے۔ اب اس میں قصور کس کا ہے؟ او ای سی نے حضا کو بولا مولڈنگ کا، مولڈنگ نے آگے ریفر کر دیا ایک اور گورنمنٹ کا ادارہ، تو فیس انہوں نے لے لی 2,30,000۔ اس کی یہ انتہائی ناجائز کام کیا انہوں نے، انتہائی غلط کام کیا۔ اور وہاں پر جو بچے گئے وہ بتاتے ہیں کہ سر جی ہمارے ساتھ جو ادھر کے لوگ آتے تھے وہ وہاں پہ تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے 30,000 یا 17,000، کئی لوگ کہتے ہیں 17,000، کئی لوگ کہتے ہیں 30,000 دے کے وہ کورس کر رہے تھے، جو ہم نے 2,30,000 روپیہ دیا ہے۔ تو کئی بچے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سر جی 2,30,000 میں سے 1 لاکھ او ای سی نے رکھا ہے، 1 لاکھ حضا نے رکھا ہے، اور 30,000 میں ہمیں ادھر ڈسکا میں پھینک دیا انہوں نے۔ تو یہ وہ باتیں ساری جو کہ میں نے بھی سنی ہیں اور آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ سنی ہوگی۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ حضا والے غلط ہیں یا او ای سی والے غلط ہیں، لیکن جو غلطی ہے وہ ان کو ماننی پڑے گی۔ او ای سی کو نہیں چاہیے تھا کہ حضا کو کانٹریکٹ دیتا، اور اگر حضا نے کانٹریکٹ لیا ہے تو حضا آگے 3rd پارٹی کو نہیں دے سکتا کانٹریکٹ۔ اس سے بہتر ہے او ای سی والا خود اس ڈسکا والی کمپنی کو یا ادارے کو کیوں نہیں دے سکتا کانٹریکٹ۔ تو یہاں پہ یہ بات جو ہے نا بڑی قابل غور ہے۔ اس کے علاوہ جو کوالٹی تھی وہ ڈسکا میں تو بالکل ہی بیکار کوالٹی کی انہوں نے ایجوکیشن کروائی ہے۔ تو یہ غلطی جو ہے ساری کی ساری آتی ہے حضا یونیورسٹی پہ، جنہوں نے ادھر بچوں کو بھیج دیا۔ اب جو ڈسکا میں بچے تھے نا، ان کا 6 لاکھ روپے خرچہ آیا، 6 لاکھ 7 لاکھ۔ اس کی ریزن وہاں پہ حالات بہت برے تھے، وہاں پہ جو سسٹم تھا بہت برا تھا، جان بوجھ کے بریکر نیچے کر دیتے تھے تاکہ بجلی کم یوز ہو، ایکوپمنٹ تھا ہی نہیں وہاں پہ، تو ان بچوں نے فیل ہی ہونا تھا، انہوں نے کیا کرنا تھا۔ اب وہ ملا کے ٹھیک ہے 40 لوگ اور 117 ویلڈنگ والے ملا کے یہ تقریباً 157 لوگ جو ہیں، 160 ہی سمجھ لیں، یہ بچے ہو گئے فیل، جن کو گارنٹیاں دی گئی تھی کہ آپ صرف پاس کریں کورین زبان، آپ کو جو اسکل کا ٹیسٹ ہوگا اس کو پاس کروانا ہمارا کام ہے۔ دیکھیں یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کہ بچوں سے یا ارے پرے سے ہم نے ساری حاصل کی ہیں۔ اب اس میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں، اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب میری ایک درخواست تو گورنمنٹ سے ہے کہ گورنمنٹ سے اور متعلقہ اداروں سے، ایف آئی اے سے، ایف بی آر سے یا اوورسیز ڈپارٹمنٹ سے میری یہ گزارش ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، اور اگر حضا یونیورسٹی اور او ای سی کے لوگ اس میں ملوث پائے جاتے ہیں تو یہ سراسر کرپشن ہے۔ تو ان اداروں میں جو جتنی بھی کالی بھیڑیں ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے، ان کو فارغ کیا جائے، او ای سی کے لوگ جو کہ ملوث ہیں اس چیز میں اس کو فارغ کیا جائے اگر تو یہ ساری باتیں سچ ثابت ہوتی ہیں، اور حضا یونیورسٹی کو سیل کر دیا جائے، کیونکہ ایسی یونیورسٹی کا کوئی فائدہ نہیں جو بچوں کا فیوچر تباہ کرتی ہے۔ اگر حضا والے شروع میں ہی بتا دیتے ہیں بھئی پاس ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں، آپ نے اپنے بل بوتے پہ اپنی سٹڈی پہ پاس ہونا ہے، تو آج یہ صورتحال نہ دیکھنی پڑتی، اور اتنی زیادہ فیسز دے کے 3rd کلاس قسم کی سٹڈی جو کروائی گئی ہے وہ سراسر زیادتی ہے۔ جو کورس 30,000 میں اور کوئی ادارہ کرواتا ہے، حضا نے اسی کا 2 لاکھ سے زیادہ پیسے لیے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیونکہ بچوں کا مستقبل ہو گیا تباہ، ان کے 6-7 لاکھ روپے لگ گیا ہے، کسی نے اپنے والدین کی زیور بیچا ہے، کسی نے زمین بیچی ہے، کسی نے پلاٹ بیچا ہے، تو یہاں آ کے وہ 6 مہینے سے خوار ہو رہے ہیں۔ تو اس کا قصوروار کون ہے؟ حضا یونیورسٹی ہے یا او ای سی ہے؟ اور اب آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے، اسٹوڈنٹ سے یا ان کے والدین سے،
کہ مولڈنگ اور ویلڈنگ والا جو کام ہے خدا را اس سے جان چھڑائیں، اس میں دوبارہ نہ آئیں. آپ کا اتنا پیسہ بھی برباد ہو جانا ہے پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو اس سے پھر بہتر ای پی ایس ٹاپک والا ہی ہے جو کہ رسکی تو ہے لیکن اس میں تھوڑا خرچہ ہے 40-50 ہزار کا.